چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی اردو آفیشیل سٹوریز۔ میرا نام ساجد ہے اور میں اپنے ماں باپ کا بہت ہی زیادہ لاڈلا بیٹا تھا۔ میرے والد صاحب بینک میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ یہ کہانی آج سے 4 سال پرانی ہے۔ اس وقت کی ہے جب میں نے FSC کا امتحان پاس کر لیا تھا اور یونیورسٹی میں داخلے کے لیے مجھے لاہور جانا تھا، کیونکہ ہمارے شہر میں یونیورسٹی نہیں تھی اور پھر میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ماں باپ کا بہت زیادہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ اس بات سے ڈرتے تھے کہ میں ہاسٹل میں جا کر کہیں خراب ہی نہ ہو جاؤں۔ میرے والد صاحب بھی اس بات پر راضی نہ تھے کہ میں ہاسٹل میں جا کر اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ دونوں مجھے ہاسٹل جانے دیں۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ بات میرے والد صاحب بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، یہاں تک کہ میں ہر کتاب پڑھ چکا تھا۔ میرے ماں باپ اس بات پر راضی ہو گئے کہ تم ہاسٹل میں جا سکتے ہو۔ اب بحث صرف اس بات پر ہو رہی تھی کہ میں لاہور میں کس ہاسٹل میں جا کر رہوں گا۔ ابھی ہم سب اس موضوع پر بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک گاؤں سے میری ماں کی سہیلی آ گئی۔ وہ ہمارے گھر اکثر آیا جایا کرتی تھی۔ میں پہلے بھی انہیں کافی مرتبہ اپنے گھر دیکھ چکا تھا۔ وہ بھی ہمارے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے ایسی بات سنی کہ میں لاہور جانے کے لیے ہاسٹل تلاش کر رہا ہوں تو وہ اچانک سے بولی اور کہنے لگی کہ میری چھوٹی بہن کی شادی لاہور ہی ہوئی ہے اور ان کا اوپر والا مکان کرایہ کے لیے خالی ہے۔ پھر وہ یہ بھی بتانے لگی کہ ابھی میری بہن کی نئی شادی ہوئی ہے۔ اس کی شادی کو ابھی صرف 6 ماہ گزرے ہیں اور اس کا شوہر فیصل آباد میں جاب کرتا ہے۔ وہ سارا دن گھر پر اکیلی ہی رہتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس کے اوپر والے مکان میں جا کر رہ لو۔ اگر تم چاہو تو تم اس کے اوپر والے مکان میں رہ سکتے ہو۔ ویسے بھی وہ آنٹی کہنے لگی کہ میری چھوٹی بہن کا شوہر 1 ہفتے کے بعد صرف 1 دن کے لیے گھر آتا ہے۔ وہ ویسے بھی اکیلے رہنے سے ڈرتی ہے۔ اچھا ہوگا کہ تم اسی کے پاس جا کر اس کے اوپر والے مکان میں رہ لو۔ آج کل بیٹا زمانہ بہت خراب ہے، اس لیے وہ بھی اکیلے رہنے سے ڈرتی ہے۔ میری ماں بھی اپنی سہیلی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میرا بیٹا اپنے جاننے والی کے پاس ہی رہے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی تم بیٹا اپنا سامان تیار کرو اور لاہور جانے کی تیاری کرو۔ ادھر میری اماں کی سہیلی کی چھوٹی بہن بہت خوش ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا بالکل ڈر ختم ہو جانا تھا اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے انہیں میں مل جو گیا تھا۔ 3 دن کے بعد میں اپنے گھر سے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد میں لاہور پہنچ گیا اور اس آنٹی کا گھر تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے وہ والا گھر مل گیا۔ میں نے اس آنٹی کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ میری امی کی سہیلی کی چھوٹی بہن کا نام آسیہ تھا۔ جیسے ہی میں آسیہ آنٹی کے گھر پہنچا اور انہیں دیکھا، مجھے انہیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس نے میرا بڑی خوشی سے استقبال کیا اور مجھے اندر آنے کا کہا۔ میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ سامان تھا۔ آنٹی آسیہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرنے لگی۔ جیسے ہی آنٹی آگے بڑھی، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ آنٹی نہیں بلکہ بہت ہی کم عمر کی لڑکی لگ رہی تھی، کیونکہ اب اس نے اپنے منہ سے نقاب اتار دیا تھا، یعنی کہ صرف 22 سال تک کی اس کی عمر دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی کم عمر میں اس کی شادی کیسے ہو گئی۔ ابھی میں نے سامان چھوڑا ہی تھا اور زمین پر رکھا ہی تھا، آنٹی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی بہت اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئے، ورنہ میرا تو ڈر کے مارے رات کو برا حال ہو جاتا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی آنٹی نے اپنے گلے سے لگایا تھا۔
مجھے یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ غلط لگ رہا تھا۔ ویسے بھی میں نے کبھی ان باتوں کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے آنٹی کو خود سے پیچھے کیا اور ایک سائیڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آنٹی نے میرے لیے کھانا بنایا ہوا تھا اور انہوں نے میرے سامنے ڈھیر سارے کھانے لا کر رکھ دیے۔ کہنے لگی، پہلے تم کھانا کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں تمہارے کمرے میں چھوڑ آؤں گی۔ کھانے سے فارغ ہو کر آنٹی مجھے کہنے لگی، آؤ میں تمہیں اوپر والا تمہارا کمرہ دکھا آؤں۔ جیسے ہی میں اوپر کمرے میں آ گیا تو آنٹی مجھ سے کہنے لگی، تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو تم نیچے آ کر مجھ سے مانگ لینا۔ میں نے آنٹی کا شکریہ ادا کیا اور آنٹی واپس اپنے کمرے میں نیچے چلی گئی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو یہ 2 منزلہ گھر تھا جو کہ بہت زیادہ عالی شان بنا ہوا تھا۔ اوپر والے پورشن میں 2 کمرے، ایک کچن اور ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم تھا جہاں میں رہا کرتا تھا۔ مجھے آنٹی کا گھر بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ ویسے بھی مجھے اوپر رہنا بہت ہی اچھا لگتا تھا کیونکہ اوپر سے نیچے سارا نظر آتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اور آنٹی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ گھل مل گئے۔ آنٹی مجھ سے ہر قسم کی بات کرنے لگی، لیکن ایک بات مجھے بہت تنگ کر رہی تھی۔ میں نے جیسا سوچا تھا آنٹی ویسی بالکل بھی نہیں تھی، وہ تو ایک لڑکی کی طرح تھی، مجھ سے کچھ ہی سال زیادہ بڑی لگتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور پھر مجھے ایک دن پیسوں کی اشد ضرورت پڑی کیونکہ میرے ابو نے ابھی میرے پاس پیسے نہیں بھیجے تھے۔ میں نیچے گیا اور جا کر اس آنٹی کو آواز دی۔ جیسے ہی میں نے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور آنٹی سامنے پلنگ پر بیٹھی مجھے نظر آئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آ جاؤ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ نہیں آنٹی، میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا، مجھے عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ وہ آنٹی بالکل بھی نہیں لگتی تھی، وہ تو ایک لڑکی تھی، وہ تو صرف ایک لڑکی کی جیسی لگتی تھی، اور انہیں بھی شاید میرا آنٹی کہنا برا لگا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھے میرا نام آسیہ لے کر پکار سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں آسیہ کہہ کر پکاروں گا۔ پھر آسیہ مجھے اپنی باتیں سنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھے شادی کے بعد والی باتیں سنانے لگی۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتا، اسے میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے، ہفتے میں صرف ایک دن کے لیے گھر آتا ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، وہ میری کوئی بھی جائز خواہشات پوری نہیں کرتا۔ آنٹی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، آؤ میں تمہیں ان کی تصویر دکھاتی ہوں۔ کمرہ اور تصویر دکھانے کے بعد باتوں باتوں میں نے بھی آسیہ سے کہہ دیا کہ میں تو آپ کو آنٹی سمجھ کر یہاں آیا تھا، لیکن آپ تو مجھے آنٹی نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی لگتی ہیں۔ اسی آنٹی شرمانے لگی اور کہنے لگی، پلیز جھوٹ مت بولو۔ میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا، نہ ہی میں مذاق کر رہا ہوں، مجھے واقعی ہی آپ آنٹی نہیں بلکہ ایک لڑکی لگتی ہیں۔ وہ میری بات پر مسکرائی اور اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آسیہ کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی، وہ مجھے بار بار بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کے اتنے اصرار کرنے پر میں ان کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا، وہ مسلسل میرے جسم کی تعریف کر رہی تھی۔ میں نے بھی ان کی تعریف کرنا شروع کر دی اور میں ان سے کہنے لگا کہ آپ بھی بہت زیادہ پیاری ہیں۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ کیا پیارا لگتا ہے تمہیں میرے اندر۔ میں نے ان سے کہا اگر میں نے بتا دیا اور آپ نے غصہ کیا تو پھر؟ وہ مجھ سے کہنے لگی میں ایسی نہیں ہوں اور نہ ہی کسی بات کا غصہ کرتی ہوں، تمہارے دل میں جو بھی بات ہے تم مجھے کہہ سکتے ہو۔ میں نے بھی اپنے اندر ہمت پیدا کر لی اور کہا کہ آپ کا فکر بہت زیادہ پیارا ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گئی اور کچھ سوچنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر مسکرانے لگی۔ انہوں نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی
میں بہت زیادہ پیاسی ہوں، کیا تم میری پیاس بجھا سکتے ہو؟ آسیہ نے اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ مجھے آسیہ کا جسم دکھائی دینے لگا۔ میرے اندر عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں نے اور ہمت کی اور پوچھا کہ آپ کا سائز کیا ہے؟ آسیہ بلا جھجک مجھ سے کہنے لگی 40 سائز ہے میرا۔ اس کی آخری باتیں سن کر میرے اندر سے سارا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ انہیں بھی پتہ چل چکا تھا کہ میں انہیں کسی بھی بات سے منع نہیں کروں گا۔ باتیں کرتے کرتے وہ میرے اور قریب آ گئی۔ انہوں نے بھی بہت قریب کر لیا مجھے۔ جیسے ہی آسیہ نے میرے ٹراؤزر کا ابھار دیکھا تو اس نے پوچھا تمہارا یہ ہل کیوں رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم خود دیکھ لو یہ کیوں ہل رہا ہے۔ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پہلی دفعہ میں نے کسی سے ایسی باتیں کی تھی۔ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ آسیہ آنٹی نے میرا ببلو پکڑ لیا۔ اس نے میرے اوپر سے سب کچھ اتار دیا۔ آسیہ آنٹی بالکل مدہوش ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اب تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم تو میرے لیے پہلی عورت ہو۔ پہلی دفعہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ بنا کچھ کیے میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ آسیہ آنٹی کو معاشرے کا ڈر لگ رہا تھا کہ شاید یہ بات میں کسی کو بتا نہ دوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چل گئی تو؟ میں نے آسیہ کا ہاتھ پیار سے پکڑا اور کہا کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ یہ سنتے ہی آسیہ بری طرح سے مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ آسیہ کی ایسی حالت دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کی پیاسی ہو۔ آسیہ آنٹی نے مجھے اپنے اندر سمو لیا تھا۔ وہ میرے ببلو کے ساتھ بہت زیادہ زور زور سے کھیل رہی تھی۔ وہ ہر طرح سے اپنی خواہشات پوری کر رہی تھی۔ میں بھی ان سے بہت ہی زیادہ مطمئن تھا کیونکہ آسیہ آنٹی سارا کام خود کر رہی تھی۔ انہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ مجھ سے زیادہ آسیہ آنٹی کو پتا تھا۔ آسیہ آنٹی نے مجھے ایک دودھ کے ساتھ لا کر گولی دے دی اور پھر میں لیٹا رہا۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ آسیہ آنٹی میرے ساتھ کیا کیا کرتی رہی ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد میری بس ہو چکی تھی لیکن آسیہ آنٹی ابھی بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ آسیہ بہت شدت کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ 3 گھنٹوں کے بعد میں نے آنٹی آسیہ کو خود سے علیحدہ کر دیا اور میں نے ان سے معافی مانگی کہ پلیز اب بس کر جائیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ پہلی دفعہ مجھے اتنا سکون نصیب